بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارے پادرے کا تیسرا جز یعنی کہ الحمدللہ ہم نے سورہ بقرہ کمپلیٹ کر لی ہے اور سورہ آل عمران کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کے مطابق جو آپ کو کچھ فضیلت ہے وہ بتانا چاہوں گی کہ عرش کے نیچے سے یہ دو آیات مبارکہ دی گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھا کرو کیونکہ یہ مجھے عرش کے نیچے سے ایک خاص خزانے سے دی گئی ہیں۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر رات سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھیں اسے وہ کافی ہو جائیں گی۔ اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں، ہر طرح کے شر سے وہ کافی ہو جائے گا یا کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکے گی، تہجد کی نماز سے بھی کافی ہو جائیں گی۔ ایک معنی یہ ہے، اس سے یہ مراد ہے کہ یعنی یہ نہیں کہ تہجد چھوڑ دیں، لیکن اگر کبھی نہیں پڑھ سکے تو تہجد کے لیے تو یہ آیات پڑھ لیا کریں۔ پھر اس کے بعد اس کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ شیطانوں سے حفاظت کرنے والی آیات مبارکہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 2000 سال قبل ایک کتاب لکھ دی اور اس میں 2 آیتیں نازل فرما دی اور اس سے سورہ بقرہ کا اختتام فرما دیا، یعنی اس کی تکمیل کر دی۔ پھر اس کے بارے میں یہ بھی حدیث شریف ہے کہ جس گھر میں 3 راتوں تک یہ 2 آیات پڑھی جائیں گی، شیاطین اس گھر کے قریب نہیں آ سکیں گے۔ تو کتنی حفاظت والی آیات ہیں، کوشش کیا کریں آمن الرسول سے لے کر جو آیات مبارکہ ہیں اس کو پڑھتے رہا کریں۔ آیت نمبر جو 285 ہے ہمارے پاس اس پارے کی لاسٹ، اس میں 104 کتابیں اتاری۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 104 کتابیں اتاری، قرآن مجید اور زبور، انجیل، تورات، مختلف صحیفے بھی تھے، 10 صحیفے کر کے ابراہیم علیہ السلام پر اور شیس علیہ السلام پر اور باقی پیغمبروں پر جو کتابیں نازل کی ہیں، ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کتابوں کو تمام مخلوقات کے لیے ایک احسان اور انعام بنایا ہے اور ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، الحمدللہ۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی چیز ہے کہ اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر ایمانیات کا ذکر ہے ان میں، اس لیے اس کو فضیلت دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت نماز پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور صدقہ خیرات وغیرہ کے جو بارے میں ہمیں تلقین کی جا رہی ہیں، آخر میں اس بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو اس کی وسعت کے مطابق جو ہے ہر ایک کو تکلیف بخشی جائے گی، اس سے بڑھ کے کسی کو نہیں دی جاتی۔ سورہ آل عمران کا جہاں آغاز ہوتا ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن کو سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کو سفارش کرے گا۔ 2 روشن صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو سیکھو کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن 2 صاحبانوں کی شکل میں یا 2 پرندوں کی طرح 2 صف بستہ ٹولیوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی۔ سبحان اللہ، کتنی زیادہ فضیلت ہے اس کی اور پڑھنے کی۔ پھر اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تاکید فرما دی کیونکہ اس کتاب کے نزول کا مقصد سٹارٹ سے ہی بتا دیا گیا اس صورت میں کہ یہ ہدایت کے لیے ہے اور اگر نہ مانے تو پھر اس پر پکڑ ہوگی۔ حروف مقطعات سے سورت کا آغاز ہوتا ہے، پھر اس میں ہمیں ایمان کی درستگی، دل کی درستگی اور تقوی کا مقام بھی دل ہے، سوچنے سمجھنے کا آلہ جو ہے وہ بھی دل ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں خاص تاکید کی ہے کیونکہ یہ جسم کا اہم ترین حصہ ہے، اس لیے اپنے دلوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو آئیے اپنے دلوں کی حفاظت کی اس دعا کے ساتھ جو کہ دلوں کی صفائی کی دعا ہے وہ مانگ لیتے ہیں اور اپنے پارے کا آغاز اس سورہ آل عمران کا حصہ کرتے ہیں۔ اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمت قلبی۔ اے اللہ میرے دل کو رہنمائی عطا فرما، میری زبان کو درستگی عطا فرما اور میرے دل کے کینے کو دور فرما۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما دے۔ بہت خوبصورت دعائیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی سی دعائیں پڑھا کریں، ان دعاؤں کے ساتھ یہ کلام دل پر اثر کرے گا۔ پھر اپنے اعمال میں کثرت سے استغفار کی ترغیب بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے،
اسی وجہ سے میں ایک دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کرتا ہوں۔ پھر دل کے شر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے اور فرماتے تھے اس سے پناہ مانگ لینی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں اپنے کان کے شر سے اور اپنی آنکھ کے شر سے اور اپنی زبان کے شر سے اور اپنے دل کے شر سے اور اپنے مادہ منویہ کے شر سے، یعنی جو میرے اندر موجود ہیں۔ اور ساتھ ہی اپنے دل کی ثابت قدمی کے لیے دعا کیا کریں، جس سے انسان کے اندر ایمان مزین ہو جاتا ہے۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دے اور اس کو ہمارے دلوں میں سچا بنا دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے شرع صدر کی دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے۔ سورہ آل عمران، عمران کی آل یا عمران کی اولاد۔ الحی، اللہ الحی ہے، زندہ ہے، اس کے لیے فنا اور زوال نہیں۔ القیوم، ہر چیز اس سے قائم ہے، وہ اپنے قیام کے لیے کسی کا محتاج نہیں۔ اس کے حی و قیوم ہونے کا اقتضا یہ ہے کہ وہ انسانوں اور تمام مخلوق کی زندگی اور قیام کے لیے اس کی جملہ جسمانی اور روحانیات حاجات سے مہیا کرنے والا ہے۔ روحانی احتیاجات جو ہیں اس کے لیے انسان کو الکتاب اور الفرقان عطا فرمائی۔ الکتاب اللہ کی وحی ہے جو انسان کی ہدایت اور سعادت کی رہنمائی کرتی ہے ہر اس انسان کے لیے جو اس کو سمجھ کر قبول کرتا ہے۔ الفرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی جوہر ہے۔ پہلی چیز تعلیم اور دوسری اس کی استعداد ہے۔ اس بارے میں سنت الہی یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ کفر و سرکشی کے ساتھ الکتاب کا مقابلہ کرتے ہیں، الفرقان یعنی جو ہر عقل سے اس کی سچائی کی تمیز نہیں کرتے، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں نامرادی ہے اور ان کے لیے عذاب ہے۔ یہ تھی سورہ آل عمران کی کچھ آغاز میں تفسیر مختصر سی۔ سورہ آل عمران جو کہ مدنی صورت ہے اور اس کے 20 رکوع ہیں، اس کی 200 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، اللہ جو معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے رہنے والا ہے۔ اس نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اسی نے تورات اور انجیل۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ ہمیں اسی کتاب میں تصدیق ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو ہے وہ پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی قرآن مجید کے نزول کا مقصد سمجھ آتا ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں، یعنی وہ تمام پچھلے انبیاء پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت بخشی کہ ان پر نبوت کا اختتام کیا، اور اسی لیے اس قرآن کو ہدایت بھی لوگوں کے لیے اور فرقان بھی کہا گیا۔ تو یہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، اور اس نے تورات اور انجیل نازل فرمائی تھی اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اللہ نے فرقان اتارا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات ہیں کہ وہ ہر چیز پر زبردست ہے، لیکن ساتھ ہی ڈراوا بھی دیا جا رہا ہے کہ انتقام لینے والا ہے، یعنی بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے ہر اس قسم کے اعمال سے جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور پھر ان سے بدلہ لے گا ان اعمال کا۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، یقیناً اللہ تعالیٰ پر کوئی شے بھی مخفی نہیں ہے، آسمان میں اور نہ ہی زمین میں۔ وہی ہے جو تمہاری صورت گری کرتا ہے تمہاری ماؤں کے رحموں میں جس طرح وہ چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب اور حکیم ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات العزیز الحکیم بیان کیے جا رہے ہیں۔
هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی، اس میں محکم آیات ہیں اور وہی اصل کتاب ہے، اور کچھ دوسری آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، یعنی وہ پچھلی کتابوں میں بھی آ چکی ہیں، سیم بالکل ویسی ہی آیات جو ہیں تورات میں، زبور میں، انجیل میں بھی آ چکی ہیں، اور اسی طرح کی سیم آیات قرآن مجید میں بھی موجود ہیں جو کہ متشابہ ہیں۔ تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے یعنی ٹیڑھا پن ہے، وہ پیچھے لگتے ہیں ان آیات کے جو ان میں سے متشابہ ہے، فتنے کی تلاش میں۔ جیسے آج بھی دیکھیں، آپ جب بات کریں گے تو لوگ سوال اٹھاتے ہیں، اچھا تو پھر یہ آیت ایسے ہے تو رات میں تو ایسے لکھا ہے، یا اس آیت میں شروع میں تو اس طرح ہے، پردے کے احکام کے اوپر تبصرے کریں گے، یعنی جس چیز پر دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ کرتے ہیں۔ جبکہ ہم نے سورہ بقرہ کے تکمیل پر کیا آیت پڑھی ہے، سمعنا و اطعنا۔ اس کے برعکس مومنوں کا کیا ہوتا ہے، ادار عمل جو ہے وہ جیسے ہی سنتے ہیں اللہ کی آیات پر وہ کہہ دیتے ہیں سمعنا و اطعنا غفرانک، جو پیچھے ہم سے عمل ہو رہے تھے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اب تو ہم نے سن لیا ہے، اب ہم عمل کریں گے، اطاعت کریں گے۔ جبکہ فتنہ باز جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے، وہ پھر اس طرح کے فتنے کھڑے کرتے ہیں، اور فتنے کی تلاش میں اور ان کی حقیقت اور ماہیت جو ہے معلوم کرنے کے لیے، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں راسخ ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی اس کلام کو راسخ کر دے اور ہمیں بھی اسی کیٹیگری میں شامل فرما دے جو کہتے ہیں آمنا بھی، ہم ایمان لائے اس کتاب پر، یہ کل کی کل ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت حاصل کر نہیں سکتے مگر وہی جو کہ ہوش مند ہوں، عقل مند ہوں۔ پھر اپنے دلوں کی مضبوطی کے لیے دعا ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے، یہ پڑھتے رہا کریں، نمازوں میں اہتمام کیا کریں، خاص طور پہ اس دعا کا چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں۔ کبھی بھی اپنے عمل کے اوپر، کسی نیکی کے اوپر تکبر نہ کریں، اپنے دل کو مضبوط نہ کریں کہ بس میں نے یہ کر لیا ہے اور میری زندگی کے لیے، آخرت کے لیے کفایت کرتی ہے، بلکہ یہ دعا کرتے رہا کریں ساتھ ساتھ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو کجروی نہ ہونے دینا، ہمارے دلوں کو دوبارہ گمراہیوں میں نہ لوٹانا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اور ہمیں تو خاص اپنے خزانے فضل سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ اے ہمارے رب، یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک ایسے دن کے لیے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی، ہرگز نہ بچا سکیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد، اور اللہ سے کچھ بھی، اور وہ تو سب کے سب آگ کا ایندھن بنیں گے۔ ان کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ ہوگا جیسا کہ آل فرعون اور ان لوگوں کے ساتھ ہوا جو ان سے پہلے گزرے، انہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ سزا دینے والا بہت سخت ہے، وہ سمجھات، اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کفر کی روش اختیار کر رہے ہیں، تم سب کے سب دنیا میں مغلوب ہو کر رہو گے اور پھر آخرت میں جہنم کی طرف گھیر کر لے جاؤ گے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ایک نشانی آ چکی ہے ان دو گروہوں میں جنہوں نے آپس میں جنگ کی، ایک گروہوں اللہ کی راہ میں، جنگ بدر کا واقعہ اب جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا، اور دوسرا فرقہ وہ انہیں دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں سے کہ ان سے دوگنے ہیں، یعنی ان سے بہت زیادہ تھے، اور اللہ تعالیٰ تائید فرماتا ہے اپنی نصرت کے ساتھ، یعنی کامیابیاں عطا فرماتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے۔ اس میں یقیناً ایک عبرت ہے آنکھیں رکھنے والوں کے لیے، یعنی عقل مندوں کے لیے، لعبرۃ لأولی الابصار، کس کے لیے ہے؟ جن کو آنکھیں تو سب کی ہیں،
کیا ہمیں نہیں کہا جا رہا، بلکہ نور بصارت کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو ڈیپ تھنکنگ رکھتے ہوں، اللہ کی ان آیات کے اوپر غور و فکر کرنے والے ہوں، ان کے بارے میں ذکر ہے کہ ان میں ان کے لیے ہدایت ہے اور ان کے لیے مدد ہے۔ مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے مرغوبات دنیا کی محبت، جیسے عورتیں اور بیٹے اور جمع کیے ہوئے خزانے سونے کے اور چاندی کے اور نشان زدہ گھوڑے اور مال مویشی اور کھیتی۔ گھوڑوں کا ذکر یہاں پہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ جنگ وغیرہ میں گھوڑوں کا ہی استعمال ہوتا تھا، تو اس لیے لوگوں کو اپنے گھوڑوں سے بہت محبت ہوتی ہے۔ اب جنگ میں لے کر جانے ہیں تو مارے جائیں گے، وہ بھی ایسا ہی ڈر ہوتا تھا۔ اسی طرح مال مویشی، پھر عورتوں کا فتنہ، پھر مال کا فتنہ۔ تو ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ کیا ہیں یہ ساری چیزیں؟ یہ تو صرف دنیاوی زندگی کا سر و سامان ہے، لیکن اللہ کے پاس اچھا لوٹنا ہے۔ سبحان اللہ، واللہ عندہ حسن المآب۔ تو کیوں نہ پھر اچھا ٹھکانہ جس کو کہا جا رہا ہے اس کی طرف لوٹنے کی ہم اس کے لیے ساز و سامان اکٹھا کریں۔ قل انبئکم بخیر من ذالکم، ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں ان چیزوں کے سے بہتر شے کوئی نہیں ہے؟ کوئی ایسی چیز ہو، وہ کون سی ہے؟ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے بڑی ہی بڑی پاک عورتیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی ہوگی۔ واللہ بصیر بالعباد۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت صفت بصیر بیان کی جا رہی ہے، اور جہاں دیکھیں کہ اللہ کے ناموں کا تذکرہ آتا ہے، نام و صفات کا، وہاں پہ اللہ لفظ ضرور۔ اس کا مطلب کہ یہ لفظ جو ہے نا، اللہ معبود، خاص معبود، ایک ہی معبود، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کیا کریں، اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا بصیرو، یا اللہ یا سمیعو، یہ ناموں کے ساتھ ضرور ورد کیا کریں۔ یا اللہ یا سلامو اگر کہہ دیتے ہیں تو دیکھیں یہ اللہ کو پسند ہے یہ نام، اسی لیے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اودعوا اللہ اودعوا الرحمن، کہ تم اللہ کہہ کر پکارا کرو یا رحمان کہہ کر پکارا کرو۔ تو خود پکارنے کا حکم دیا جا رہا ہے نا کہ ان ناموں سے پکارا کرو، اللہ کو پسند ہے یہ نام، اس لیے یہاں پہ آپ دیکھنے کہ یہاں پہ بھی بصیر صرف بیان کی جا رہی ہے۔ الذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں، یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے، مانگتے رہنا چاہیے، مغفرت کی دعا ہے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس ہمارے گناہ کو بخش دیجئے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دیجئے۔ ہم تو ایمان کے حال میں ہی پیدا ہوئے، یہ تو صحابہ کرام جو کہ کفر کے حال میں تھے، شرک کے حال میں تھے، یا وہ اس وقت اس دور میں اسلام سے واقف نہ تھے، پھر جب وہ ایمان لے آتے تو اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگتے تھے، اور ہم ایمان کے حال پر خوش نصیب پیدا ہو گئے، اس کے باوجود ہماری زندگی گناہوں کا ارتکاب کرتی رہی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں بھی یہی لمحہ ہر لمحہ انسان بنی آدم ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ دن بھر چلتے پھرتے یہ دعا جو ہے وہ کرتے رہا کریں، خاص طور پہ نمازوں میں اہتمام کریں۔ الصابرین والصادقین، کچھ صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ لوگ جو وہ کہتے ہیں، وہ صبر کرنے والے، وہ راست باز، وہ فرما بردار، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور اوقات سحر میں مغفرت چاہنے والے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود گواہ ہے، اس کے اس سوا کوئی نہیں معبود، اور سارے فرشتے گواہ ہیں، اور اہل علم بھی اس پر گواہ ہیں، وہ عدل و قسط کا قائم کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست حکمت والا ہے، کمال حکمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات العزیز الحکیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، یعنی راستہ جو ایک ہدایت کا ہے یا سیدھا راستہ وہ صرف اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، مگر باہمی زدم زدہ کی وجہ سے، اور جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے اوپر حساب کتاب آسان کرنا۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ پارہ ہمارا نصف تکمیل ہو گیا ہے، لیکن میں اس رکوع کو مکمل کرنا چاہوں گی کچھ آیات کے ساتھ۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ،
پھر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ آپ سے حجت بازی کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے اور انہوں نے بھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان سے بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی یعنی یہود و نصارہ سے اور امیین سے بھی کہہ دیجئے کیا تم بھی اسی طرح اسلام لاتے ہو؟ بس اگر وہ بھی اسی طرح اسلام لے آئیں تو ہدایت پر ہو جائیں گے۔ واللہ بصیر بالعباد۔ اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہے اور اللہ اپنے بندوں کے حال سے تو دیکھ رہا ہے، ہر قسم کی وہ ان پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تاکیدی نوٹس ہے، واللہ بصیر بالعباد، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 20 پر ہمارا پارہ جو ہے نصف کا رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ حسن الجزا۔